بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل قرآن پاک کے معلل سیغے یعنی جن کے اندر تعلیلیں ہوئی ہیں تو ان سیغوں کی کلاس جاری و ساری ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس نمبر 22 ہوگی۔ تو ہمارا چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران جاری ہے۔ تو اس کی آج آیت نمبر 172 سے 195 تک انشاءاللہ عز و جل یہ جو 4 سیغے ہم نے نکالے ہیں تو ان کو حل کرنے کی سعی کی جائے گی۔ آج کے جو سیغے ہیں سماعت فرمائیے۔ سیغہ نمبر 85 ہے استجابو، سیغہ نمبر 86 ذائقۃ الموت، سیغہ نمبر 87 توفون اور آخری ہے اوذو۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آئیے سیغے کی طرف۔ سیغہ نمبر 85 استجابو۔ تو اب اس سیغے کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کو کتنا اس سیغے کا پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کس باب سے ہے، یا کیا کہ آپ کو اس کے اندر معلوم ہے۔ تو یہ آپ نے طریقہ ہر معلل سیغے کے اندر تلاش کرنا ہے جن کو سیغہ نہیں معلوم ہوتا۔ تو جتنا آپ اس کے اندر غور کریں گے تو اتنا ہی آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا اس کی گہرائی تک پہنچنے میں، اس کا مادہ پہچاننے میں، یا جو بھی اس کے اندر آپ کو پریشانی ہو سکتی تھی۔ تو اب اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ تو جب اتنے زیادہ حروف ہیں اور ہے بھی یہ تعلیل والا سیغہ تو اتنے سے بھی کنفرم ہو گیا صرف سیغے کے الفاظ کی زیادتی دے کر کہ یہ مجرد میں سے نہیں ہے، یہ مزید فی میں سے ہے۔ ایک تو الفاظ سے ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں غور کریں کہ کس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ مزید فی میں سے ہے اور کس باب سے ہے، تو وہ پھر آپ علامتوں سے پہچانیں گے۔ تو اب اس میں بھی سین اور تا جو باب استفعال کا خاصہ ہے اس کی علامت ہے، اور یہ جو علامت ہوتی ہے یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی علامت ہوتی ہے وہ اسی میں پائی جاتی ہے، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جس طرح مثال کے طور پر اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں، تو یہ اسم کی علامتیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی اور میں بھی پائی جائیں، کیونکہ جو الخاصہ ہوتا ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو فعل کی علامتیں ہیں وہ فعل میں ہی پائی جائیں گی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ باب استفعال کی علامت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جناب باب افتعال میں بھی پائی جائے۔ باب افتعال کا آپ جب دیکھیں گے تو وہاں پر صرف تا ہے، سین اور تا اس کا خاصہ ہے اور اس کا صرف تا ہے اور اس کا پورا اپنا انداز ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر باب تفعیل ہے تو اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، جس طرح صرفا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے علامتوں کو ازبر کرنا ہوگا پہلے، جس طرح میں نے پچھلی کلاسوں کے اندر بھی یہ بار بار عرض کیا ہے وقتاً فوقتاً۔ تو یہ چند چیزیں، 3 چیزیں جو پچھلی کلاسوں میں نے گنوائی ہیں تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب اس کے اندر باب استفعال کی آپ نے علامت پہچان لی، آخر میں واو اور الف جو کہ جمع پر دلالت کر رہا ہے، اور پیچھے ماضی کے لیے الف بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اتنا سارا جب ہم نے دیکھ لیا تو پتہ چل گیا کہ یہ باب استفعال سے ماضی کا سیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں پتہ چل گئی، تو اب وہ جو اس کا اصل سیغہ ہے، یعنی یہ جو میں نے پوری چیزیں گنوائی ہیں، یعنی باب استفعال سے جمع مذکر ماضی کا سیغہ، تو وہ ہے استنصروا، معروف سیغہ۔ تو یہ بھی چونکہ معروف ہے تو استنصروا کے وزن پر اس کو ہم نے بنانا ہے۔ تو اب اس میں ہمارے پاس حروف ہیں کون سے جو اصل حروف ہیں؟ تو الف سین تا یہ علیحدہ ہو گئے، واو اور الف یہ بھی علیحدہ ہو گئے، تو بقیہ ہمارے پاس بچا جا با۔ ٹھیک ہے، جا بو یعنی یہ جو جیم الف اور با، تو جیم با یہ حروف اصلیہ ہوئے، صحیحہ ہوئے، اور درمیان میں جو الف ہے یہاں پر چینجنگ ہوئی ہے، یہاں پر کوئی حرف ہے۔ اب چونکہ درمیان میں ہے یعنی دونوں حرفوں کے تو وہ اجوف بنے گا۔ ٹھیک ہے، عین کلمہ چونکہ یہاں پر حرف علت ہے تو وہ اجوف کون سا ہے، واوی ہے یا یائی ہے، تو اس کو آپ نے لغت سے دیکھنا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ کون سا ہے۔ تو پھر اس کا انداز میں نے جو بارہ عرض کیا کہ آپ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر یہ معنی دیکھیں کہ یہاں پر کون سا معنی استعمال ہوا ہے، اور منجد لغت جو آپ کے پاس ہے، ڈکشنری جو ہے، اس کے اندر آپ جیم واو با سے بھی معنی دیکھیں اور یا سے بھی دیکھیں۔ پھر آپ دونوں کو اس پر غور کریں کہ یہ اور میرے دو ہیں تو ان میں سے کون سا یہاں آیت کے اندر استعمال ہوا ہے، تو پھر اسی حساب سے آپ کا وہ مادہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہمیں جو واو سے یہاں پر آیا تو استجوبو، استنصروا، بالکل پورا وزن بن رہا ہے۔ تو اب اس وزن کو آپ اس سیغے کو جو ہم نے نکالا اور یہ جو بنا ہوا ہے تو اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ کیسی چینجنگ ہوئی ہے، اور ہم نے پھر کون سا قاعدہ ہمیں لگانا پڑے گا۔ اب استجابو اور استجوبو،
تو پتہ چلا کہ استجا یہاں پر ہے استجا یعنی تا متحرک ہے، اور یہاں پر ہے استج یعنی جیم ساکن ہے، اور یہاں پر استجا یعنی جیم کی بات کرنی تھی، تو یہاں پر جیم متحرک ہے استجا، اور یہاں پر استج یعنی جیم ساکن ہے، اور یہاں پر الف اور یہاں پر واو، تو پتہ چلا کہ یہاں سے واو بھی غائب ہے، اور ایسے انداز میں غائب ہے کہ یہ جیم تھی اس سے پہلے، تو اس ساکن کو اس نے متحرک بھی کیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بس ہم نے کرنی ہے، ہمارا سیدھا کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ نے وہ ایسا قاعدہ اجوف کا لگانا ہے کہ وہ واو یا آپ کا غائب بھی ہو جائے اس قاعدے کی وجہ سے، اور اس کی حرکت جو ہے وہ پیچھے چلی جائے، تو یہ آپ نے قاعدہ لگانا ہے۔ تو وہ قاعدہ آپ نے پچھلی کلاسوں میں بھی استعمال کیا، تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو استعمال کر دینا ہے، یکولو سے یقولو جو آپ نے استعمال کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے جب اس کو یہاں پر لگائیں گے تو یہ اس کی حرکت استجوبو، تو استجوا، تو یہاں پر واو زبر تھا، تو یہاں پر استجا پر جو آ گیا، تو اب یہ جانے والی حرکت کون سی تھی؟ فتح، تو فتح تھی تو یہ الف سے بدل جائے گا، کیونکہ فتح اور الف ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے، اور جو واو ہے تو اس کا دمہ کے ساتھ رشتہ ہے، یا ہے تو اس کا کسرہ کے ساتھ رشتہ ہے، تو یہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر واو کے اوپر حرکت تھی فتح، تو اس کو جو ہم نے چینج کر دیا الف سے، تو وہ بن گیا استجابو۔ آگے سیغہ نمبر 86 ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ۔ تو اب اس کے اندر جو یہ لفظ ہمارے لیے استعمال کرنا جو ہم نے سیغے کے طور پر ذائقۃن، تو اب یہ جو لفظ ہے، یہ جو سیغہ ہے، تو اس کا ترجمہ عموماً آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے چکھنے کے معنی میں، ذوق نات، ذوق سلیم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی ذوق نام بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے کلاس فیلو مطلب ایک دوسرے کو ایک اسلام بھائی ہیں، ان کو شعر و شاعری کا کافی ذرا ملکہ ہے، تو اس طرح وہ ذوق، تو اس کا بس محبت ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ ذائقۃن، تو اب یہاں پر آپ نے اسی طرح غور کرنا ہے کہ اب یہاں پر اتنا تو کنفرم ہو گیا نا کہ اس وزن پر عموماً اس میں فاعل ہی آتا ہے، تو اب اس سے ماضی، امر، مضارع وغیرہ ساری چیزیں آپ ہٹ گئیں، اور اس میں فاعل تک ہم پہنچ گئے۔ اب اس میں فاعل تک پہنچے تو اب اس میں تھوڑا سا مزید آپ نے غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی اور چیزیں ہمیں پتہ ہیں، تو وہ ہے ایک آخر میں گول تا ہے، تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مذکر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مؤنث کا، اور وہ بھی واحد مؤنث کا۔ تو اب اسی وزن پر آپ نے اس میں فاعل یعنی ناصرتن، چونکہ یہ ذا کا یذوق الناصرہ سے آتا ہے، تو یہ ناصرتن، ذائقۃن کو ہم نے اس وزن پر لانا ہے۔ تو اب یہاں پر ذال اور قاف یہ دو حرف ہمارے پاس اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو الف ہے یہ تو پتہ ہے آپ کو، فاعل فاعلتن میں جو العین یعنی فا کلمہ کے بعد ہے تو وہ اس کی علامت کے طور پر ہے۔ تو اب یہ جو حمزہ ہے یہ ہمارے پاس چینجنگ، اس کو ہم نے تھوڑا سا عدل بدل کر کے وہ اصل تک پہنچنا ہے، تو وہ اس کا ذوق مصدر جو میں نے اس کا مادہ بتایا ذال واو قاف، تو اس کا اپنے یہاں پر اس کا اسی کی جگہ پر رکھ دینا، تو ذائقۃن ناصرتن۔ تو اب یہ قاعدہ لگانا آپ نے کون سا لگانا ہے، یہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ یہ اجوف ہے، تو اجوف کے اندر کوئی ایسا قاعدہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو ہم نے حمزہ سے بدلنا، اور کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، ذائقۃن ذائقۃن، بس صرف واو کو ہم نے حمزہ سے بدلنا ہے۔ تو اب اس کے اوپر آپ قاعدہ لگا دیں، تو چونکہ یہ اجوف ہے تو آپ اجوف کا یہاں پر قاعدہ استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے یہ واو حمزہ سے چینج ہو جائے۔ تو اب وہ قاعدہ مشہور و معروف کہ اس میں فاعل میں عین کلمہ واو یا یا ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہو جاتا ہے، تو واجب کی وجہ سے اس کو ہم نے بدل دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا ذائقۃن سے ذائقۃن۔ آگے سیغہ نمبر 87 توفون، اب اس کے اندر بھی آپ نے اسی طرح تھوڑا سا غور کرنا ہے تو آپ کو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو اب اس میں ہمارے پاس جو دو تین چیزیں ہمیں جو واضح نظر آ رہی ہیں، ایک تو تا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے اوپر دمہ کا ہونا، اور اس کا مشدد ہو کر اس کا متحرک مفتوح بھی ہونا، اور آخر میں واو نون ہونا، تو یہ یہاں سے ہمیں واو نون سے جمع کا پتہ چل گیا، اور شروع سے یہ جو تا سے مضارع کا، اور یہ عین کلمہ مشدد ہونا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ باب تفعیل ہے، تفعیل۔ تو اب اس کا مطلب دمہ، اور دوسرا اس کا متحرک ہونا، یہ مفتوح ہونا، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ تو
تو بالکل اسی وزن پر یہ جو باب میں نے گنوایا نا پوری چیزیں، تو اسی وزن پر آپ نے جمع کا صیغہ اس وزن پر خطاب کا بنا دینا ہے، تصرفون، ٹھیک ہے، تصرفون یہ معروف کا، تصرفون مجہول کا۔ تو اب اس کے وزن پر ہم نے اس کو کھولنا بھی ہے، توفونا، توفیونا، اب یا تو وہ واو ہوگا یہاں سے جو حذف ہوا نا اس کا لام کلمہ، تو اب یا واو ہوگا یا جا ہوگا، تو بالکل اسی انداز میں کہ جو اوپر میں نے عرض کیا مادہ تلاش کرنے کا، کہ اس کو لغت سے ہم یا سے بھی دیکھیں گے اور واو سے بھی دیکھیں گے، تو جو ہمارا معنی سیٹ ہو رہا ہوگا تو اسی حساب سے ہم لے لیں گے۔ تو یہاں ہمارا معنی یا سے سیٹ ہوگا، تو ہم نے اس کو اس وزن پر جب اس کو بنایا پورا تو توفیونا، تصرفونا۔ تو اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ یا، چونکہ یہ اگر صرف لام کلمے کو دیکھا، ویسے تو یہ مفروق ہے نا، لفیف مفروق، تو اگر صرف ہم نے لام کلمے کو دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پر واو موجود ہے بالکل، ٹھیک ہے نا، اپنی اصل حالت میں موجود ہے یہاں پر، یعنی کوئی قاعدہ وغیرہ نہیں لگا اس حرف علت پر، تو لہٰذا جو قاعدہ یہاں پر لگا تو ہمارے لحاظ سے صرف یہ گویا کہ بن گیا یہ ناقص، یعنی ناقص یائی ہم اس کو لیں گے۔ تو ہم نے یہاں ناقص کا ایسا کوئی قاعدہ لگانا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ یا یہاں سے حذف ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں جو صیغے ہیں تو بقیہ توفونا اور یہاں پر توفونا بالکل سیم ہے، صرف یا کو ہم نے نکالنا ہے تو یہ ہمارا صیغہ بالکل ہم شکل ہو جائے گا۔ تو یہ ہم ایسا کون سا قاعدہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ صیغہ مطلب یہاں سے یا حذف ہو کر بن جائے، تو یہ ناقص کا قاعدہ آپ لگا دیں اور پہلا قاعدہ لگا کر دیکھیں تو کیا ہو جائے گا، واو یا متحرک ہو، تو یہاں پر واو تو ہے نہیں یا، تو جہاں یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلیں گے تو الف سے بدلا وہ ساکن اور یہ بھی ساکن، اتما ساکنین کو جائے اس کو حذف کر دیں گے تو پھر کیا بچ گے گا، توفونا۔ آگے والا صیغہ 88 اوذو۔ اب یہ اذیت وغیرہ لفظ آپ نے بار بار سنا ہے، تو یہاں پر اسی معنی میں اور اسی مادے سے، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ مجرد میں سے نہیں ہے، مزید فی سے اور آزا، ٹھیک ہے، من آز المسلمہ یا من آزا مسلمان، اس طرح کا حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، تو غالباً اس مفہوم کی حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ معروف لفظ ہے قرآن پاک اور احادیث کے اندر اور عربی عبارتوں میں آتا رہتا ہے۔ تو باب افعال سے اکرمو، چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے آخر میں واو ہے اور اس کا دمہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، مجہول ہے۔ تو اب اس کو آپ نے اسی گردان سے باب سے اور اسی صیغے پر وزن پر بنا دینا ہے۔ تو یہ اکرمو مجہول کا صیغہ، اکرمو تو یہ ہم نے بنا دینا اسی وزن پر۔ اوذیو، کیونکہ یہاں پر اس کا اذیت لفظ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، حمزہ دال یا، تو یہ واو کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوا ہے تو یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، یہ واو تو ویسے رسم الخط میں یوں لکھا جاتا ہے۔ تو اوذیو، تو اب یہاں پر کون سے مطلب حمزہ اور یا، یہ دو حرف ہیں، تو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو تلیل ہوئی ہے تو دونوں پر ہوئی ہے یا ایک پر ہوئی ہے، تو جب یا پر ہم نے غور کیا تو یہاں پر یا ہے ہی نہیں اور زال زیر زی تھی اور یہاں پر زال پہ زو ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ یا یہاں سے غائب بھی کرنی ہے اور اس کی حرکت کو بھی پیچھے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، ایک عمل ہم نے قاعدہ ایک جو ہم نے تعلیل کرنی ہے یہاں پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اوذی، تو یہاں پر حمزہ ساکنہ تھا تو یہاں پر اس کو ختم کیا ہوا ہے، تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ کوئی ایسا اصول استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیں مطلب یہاں سے حمزہ ختم ہو جائے۔ تو پہلے ہم حمزہ کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس کے محموز، چونکہ یہ حمزہ ہے تو یہ حمزہ محموز، ٹھیک ہے، تو یہ محموز کے قواعد دو طرح کے وہاں پر آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے کہ جوازی اور وجوبی، تو وہاں سے آپ نے قاعدہ اس کو یوز کرتے ہوئے کہ حمزہ کو ما قبل حرکت جو ہے یعنی وہاں پر دمہ ہے تو اسی کی مناسبت سے اس کو ہم نے ختم کرتے ہوئے واو سے چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو قاعدہ ہے وہ بارہا ہم نے قاعدہ یوز کیا، کون سا قاعدہ کہ یا لام کلمے میں یا مضموم ہو، ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو جمع ہو یعنی یا کے بعد، تو یہ دونوں یعنی تینوں صورتوں میں یعنی یا مضموم ہو لام کلمے میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں دو چیزیں دیکھنی ہیں، پہلے یعنی دائیں جانب آپ نے رائٹ جانب دیکھنا ہے کہ وہ مکسور ہو اور ما بعد جو دیکھنا ہے کہ وہ جمع کی واو ہو، تو اس طرح جب دو صورتیں تینوں دیکھ لیں گے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کی حرکت کو پیچھے لے جانا ہے دائیں جانب، اور پھر اس کو چونکہ وہ ساکن ہو جائے گی خالی ہو جائے گی کیونکہ اس کی حرکت تو خود پیچھے چلے گی تو یہ خالی صورت رہے گی، تو اس کو اتما ساکن آنے کی وجہ سے پھر حذف کیا تو یہ بن گیا اوذو۔